اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار، بطور جج تعیناتی کالعدم قرار۔ عدالت کے مطابق تعیناتی کے وقت جسٹس جہانگیری کی LLB کی ڈگری درست نہیں تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سنایا۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ کی درخواست منظور کر لی گئی۔ فل کورٹ تشکیل دینے، کیس ملتوی اور بینچ پر اعتراض سمیت جسٹس طارق جہانگیری کی تمام درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم برداشت نہیں کروں گی، پنجاب آج پہلے سے زیادہ محفوظ اور پرسکون ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لوزرا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا جب کسی کی ریڑھی اٹھائی جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ سڑکیں ٹریفک کے لیے ہوتی ہیں، ریڑھیوں کے لیے نہیں۔ ہیلمٹ کو عوام کی حفاظت کے لیے یقینی بنایا گیا ہے۔ چند روز میں 22 لاکھ نئے لائسنس بنے ہیں۔ پنجاب میں میرٹ پر 80,000 طالب علموں کو وظیفے دیے گئے۔ 2 ہفتے میں پنجاب سے منشیات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پاکستان اور لیبیا کا عسکری تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر اتفاق، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی لیبیا کی فوج کے سربراہ خلیفہ حفتر سے ملاقات، 2 طرفہ دفاعی تعاون اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ لیبیائی کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ لیبیا کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کو لیبیا کی افواج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی دورہ امریکہ سے متعلق خبر درست نہیں، کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا پاکستان نے ISAF میں شرکت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ بین الاقوامی استحکام فورس میں شرکت سے متعلق کسی پیش رفت پر بروقت آگاہ کیا جائے گا۔ سڈنی کے ساحل پر دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ دریائے شناب پر بھارتی آبی جارحیت جاری ہے۔ بغیر نوٹس پانی چھوڑنے پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ اقوام متحدہ نے افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی بے نقاب کر دی۔ TTP کو افغان طالبان سے مدد ملتی رہی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ سمیت افغانستان میں دہشت گرد گروہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سب سے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان نے دہشت گرد گروہوں کی ایک حد کے لیے اجازت دینے والا ماحول برقرار رکھا ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ نے افغان طالبان کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ عسکریت پسند گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ اس دعوے کو قابل اعتماد نہیں قرار دیا گیا اور خبردار کیا ہے کہ پڑوسی ریاستیں افغانستان کو علاقائی عدم تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھ رہی ہیں۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلوی حکومت الرٹ، نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیار ہے۔ کینبرا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت داخلہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ کہا حکومت کا ایک نیا نظام بھی تیار ہو رہا ہے جس کے تحت ان تنظیموں کو فہرست میں شامل کیا جائے گا جن کے رہنما تشدد یا نسلی نفرت کو فروغ دینے والی نفرت انگیز تقریر میں ملوث ہوں۔ ایک نئی ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام یہود دشمنی کی روک تھام کرے، اس سے نمٹے اور اس کا مؤثر جواب دے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں معاشی مسائل کے باوجود ملک میں IT کے شعبے نے ترقی کی۔ IT میں نوجوانوں کی ملازمتوں کے مزید مواقع پیدا کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت IT کے شعبے میں ورکنگ گروپ اجلاس۔ وزیر اعظم کو معاشی ترقی کے لیے IT شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش۔ وزیر اعظم کا آصف پیر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا لائف سٹاک میں حلال گوشت کی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے۔
آئندہ 2 ہفتوں میں عملی اقدامات پر مشتمل 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کی جائے۔ دنیا بھر کی حلال گوشت کی مارکیٹ میں پاکستان کا برآمدی حصہ بڑھانا ہوگا۔ ملک میں موجود ذبح خانوں کو عالمی معیار کا بنانے میں مدد دیں گے۔ پاکستان میں حلال گوشت کی کل پیداوار 6 ملین میٹرک ٹن ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر جی بی راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریت رائے سے ملتوی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ پولیس میں وسیع اصلاحات اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ پولیس اسٹیشنز کی تعزین و آرائش، ڈی ڈی او اختیارات، فورینزک ڈی این اے اور عدالتی نظام سے آن لائن ریکارڈ مینجمنٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ سید مراد علی شاہ کا پاکستان نیوی کے افسران سے خطاب، کہا اسمارٹ سرویلنس سسٹم، مصنوعی ذہانت پر مبنی کیمروں اور ای چالان، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اور ریپڈ رسپانس فورس کے قیام سے جرائم میں نمایاں کمی ہوئی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ظلم کی داستانیں رقم کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی کو ملک کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ فیض حمید کو پی ٹی آئی سے گٹھ جوڑ کی سزا ملی۔ سیاسی طور پر وہ فیض حمید کو سزا ملنے کو خوشائند سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے احتساب کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ لاہور میں ڈی ایس پی عثمان حیدر کے ہاتھوں بیوی اور بیٹی کا قتل، تفتیش میں اہم پیش رفت۔ لاہور پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مقتولین کے موبائل فون برآمد۔ حراست میں لیے جانے والوں میں ڈی ایس کا قریبی دوست شیراز اور خانسامہ شامل۔ ڈی ایس پی نے قتل کے بعد ایک کو بیٹی اور دوسرے کو بیوی کا فون دیا۔ خانسامہ بیٹی کا فون لے کر گجومتا کی طرف گیا۔ شیراز عرف بوبی بیوی کا فون لے کر غالب مارکیٹ آ گیا۔ فون دینے کا مقصد موبائل کی لوکیشن تبدیل کرنا تھا۔ لاہور کے معروف بازار رنگ محل میں کپڑے کی دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق آگ کپڑے کے گودام میں 5ویں فلور پر لگی۔ فائر آپریشن میں 10 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پلازے میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اور پنجاب میں 20 اور 21 دسمبر کو بارش کی پیشگوئی، پی ٹی ایم میں پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں ہلکی بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔